अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, स्पेशल एपिसोड ऑन माउंटेन डायरीज विद सरिश कंवल के साथ आज हम ख़वातीन की सेहत की अहमियत और ख़ानदान पर इसके असरात पर बात करेंगे। सामीन और नाज़रीन, हम सबको पता है कि किस तरह से एक ख़ातून एक मुआशरे की तामीर के लिए, एक घर की तामीर के लिए, उसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती है। वहाँ पे अगर ख़ातून सेहतमंद नहीं होगी जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर, तो वहाँ पे मुआशरा, वहाँ पे घर, वहाँ पे बच्चे, वहाँ पे पूरा जो कुनबा है उसकी सेहत पर, उसकी तरबियत पर और उसकी ग्रूमिंग पर बहुत ही जो है मनफी असरात मुरतब होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ख़वातीन को प्रॉपर डाइट लेकर, अपनी सेहत का ख़याल रखकर, अपने आप का ख़याल रखकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ताकि वो उस ख़ानदान की, उस पूरे कुनबे की परवरिश करने में, उसकी ग्रूमिंग करने में कोई कसर फिर वहाँ पे ना रहे। सामीन और नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए ताउन किया है आगा खान रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम पाकिस्तान और ग्लोबल अफेयर्स कनेडा ने। सामीन और नाज़रीन, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फरजाना नीयत, जो कि MBBS कर चुकी हैं इलामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से, और आपने साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है PIMS इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। और साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं राजा मुजफ्फर वली, जो कि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है और 1990 से अब तक एग्रीकल्चर के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? थैंक यू सर साहिबा, बड़ी मेहरबानी। सामीन और नाज़रीन, मेरा पहला सवाल जो है डॉक्टर साहिबा आपसे है। मैम बताइएगा, मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ख़वातीन के अंदर स्पेशली, वो कौन कौन सी होती है? अच्छा, ठीक है। सहरिश जो है, हम आज वुमेन हेल्थ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फैमिली पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। WHO के मुताबिक जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो है फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। यानी कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि कोई बीमारी, स्पेसिफ़िक बीमारी है तो वो बंदा बीमार है, वो स्पेसिफ़िक बीमारी नहीं है तो वो बंदा बीमार नहीं है। तो मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए, फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हम इनको फिर फीमेल के साथ लिंक करके आज हम डिस्कस करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन था कि मेंटल हेल्थ इन फीमेल, ठीक है। तो मेंटल इलनेसेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है और फीमेल जेंडर के साथ है, तो कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस होती हैं जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। नेचुरली जो रिसर्चेस हुई हैं, स्टडीज़ हुई है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो मेल्स की निस्बत फीमेल में ट्वाइस होती है। ख़ासकर डिप्रेसिव इलनेसेस हैं, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, और उसको हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है कि जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड फीमेल में सिम्टम्स आते हैं। और उसके साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़, प्रेगनेंसी में उनको बहुत सारी साइकाट्रिक इलनेसेस होती हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं। और फिर जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद जो है ना, काफ़ी फीमेल्स को साइकाट्रिक इलनेसेस में से गुजरना होता है, जिसमें 90% जो फीमेल्स होती हैं वो बेबी ब्लूज़ में जाती हैं। उसमें कुछ दिनों तक उनमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी आती है, रोना आता है। तो ये कुछ दिनों के लिए तो 90% फीमेल्स में आते हैं। तो हमें इनका पता होना चाहिए कि ये बेबी ब्लूज़ में से गुजर कर रही है फीमेल जो है। और फिर 10% जो फीमेल्स होती है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से गुजरती हैं, और इसमें वही होता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं बेबी की पैदाइश के बाद आते हैं। और 1% जो फीमेल्स होती है सवेयर इलनेस होती है, जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। तो साइकोसिस में से वो गुजरती हैं, तो उसमें उनको बेबी को हार्म करने के ख्यालात आते हैं, अपने आप को हार्म करने के ख्यालात आते हैं, उनको फिर इर्रेलेवेंट आवाज़ें आती है कानों में, कुछ अजीब व गरीब बहुत सस्पिशियस हो जाती है। तो ये थोड़ी सी सवेयर इलनेस होती है। ये इलनेसेस ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिकली फ़ीमेल के साथ होती है, फ़ीमेल जेंडर के साथ होती हैं। और इनका फिर हम कहें कि इम्पैक्ट मेंटल इलनेसेस का जो है उनके साथ फैमिली पे क्या होता है। अव्वल तो हम लोग
فیمیل کیا سب لوگ ہی ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں اور اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہے. تو یہ بہت مینٹل النیس تو بہت کامن ہے. اسٹیریوٹائپ سمجھتے, اسٹگما سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ خاص کر جو پوسٹ پارٹم النیسز ہوتی ہے یہ زیادہ کامن ہوتی ہے. اس میں نا جب پریگننسی کے دوران ہارمونس ہوتے ہیں باڈی کے اندر, جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو وہ ہارمونس پھر کم ہو جاتے ہیں. جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ فیمیل کے اندر یہ چیزیں مطلب سمٹمس آتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں جو کہ ان النیسز کے کاز کی طرف ہمیں لے کے جا سکتی ہے. کہتے ہیں کہ پریگننسی ڈیفیکلٹ گزرتی ہے, سوشل سپورٹ نہیں ملتا ہے, یا جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ بیبی کے برتھ کے بعد جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی, ان کو کیئر نہیں ملتی ہیں. تو بہت سارے کازز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان النیسز میں جاتی ہیں. تو کازز تو پھر ہم الگ کہیں سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیوں جاتی ہیں ان النیسز میں, لیکن یہ النیسز ایگزسٹ کرتی ہے فیمیل میں اور ان کا امپیکٹ ہوتا ہے بیبی پہ. اب میں نے بتایا کہ یہ النیسز پریگننسی سے شروع ہوتی ہے. جب پریگننسی میں اسٹڈیز ہوئی ہے کہ جو مدر پریگننسی ریلیٹڈ سائیکیٹرک النیسز میں سے گزرتی ہے تو ان کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے فیٹس پہ, اس کے جو اندر بیبی ہوتا ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ پریگننسی میں مینٹل النیس ہوتی ہے تو وہ اپنی کیئر نہیں کر پاتی ہے اور پھر جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو مدر پریگننسی میں سائیکیٹرک النیس میں جاتی ہے تو بعد میں ان کے بچوں میں بھی سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں, بعد میں ان کے جو ہے بچے بڑے ہو کے بھی سائیکیٹرک النیسز میں جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے کہا کہ پیری نیٹل والی ڈیزیزز جو ہم نے کہا بیبی کے بعد مینٹل النیس میں جاتے ہیں تو ان کی اتنی بری کنڈیشن ہوتی ہیں کہ وہ اپنی کیئر بالکل نہیں کر پاتی ہیں اور بیبی کے ساتھ ان کی بانڈنگ نہیں بنتی ہے. جب بیبی کے ساتھ بانڈنگ نہیں بنتی ہیں تو پھر وہ ہیلدی ریلیشن شپ نہیں بنتا. اٹیچمنٹ کہتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں مدر اور بیبی کی اٹیچمنٹس. تو وہ جب اسٹیبل اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, 4 ٹائپس کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, ان میں سے اسٹیبل اٹیچمنٹ جب ہوتی ہے ماں بچے کی تو پھر وہ بچہ بعد میں جا کے ہیلدی بیبی ہوتا ہے مینٹلی اور سوشلی. تو پھر یہ والا اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ڈس آرڈرس ہیں, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈرس ہیں جو کہ وائلنس کا شکار فیمیلز ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی کوئی مس ہیپ ہوتا ہے فیمیلز کے بعد, وہ PTSD میں ویمن زیادہ جاتی ہیں. اور پھر گریف ریلیٹڈ ڈس آرڈرس بھی ویمن میں زیادہ ہوتا ہے. کوئی قریبی ہسبینڈ چلا گیا یا جو ہے بھائی پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد گریف ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کہتے ہیں, وہ بھی ویمن کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ النیسز میں جاتی ہے. جب وہ ان النیسز میں جاتی ہے تو یہ جو سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں یہ آپ کی جو ہے نا موربیڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بڑھا دیتی ہے, آپ کی فنکشنل لائف کو کم مطلب فنکشنالٹی آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب وہ خود ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مدر ہوتی ہے وہ پھر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی, وہ پھر اپنے بچوں کو وہ دھیان نہیں دے پاتی جو ایک ہیلدی مدر دے سکتی ہے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحت پہ بھی ہوتا ہے, بچے کو فیڈ نہیں کر پاتی, بچے کو ٹھیک طریقے سے ڈائٹ نہیں دے پاتی, گھر والوں پھر ان کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ایز اے وائف ہے تو ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ایشوز ہو سکتے ہیں, ایز اے مدر ہے تو بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ ان النیسز کا ہر اسٹیپ پہ نا ایک امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. اگر وہ ہیلدی مدر ہے تو ہم نے کہا ہیلدی مدر, ہیلدی بیبیز, ہیلدی سوسائٹی اینڈ ہیلدی کمیونٹی. تو ان کا سارا لنک جو ہوتا ہے فیمیل ہیلتھ کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی تھینک یو. ناظرین سامعین, آپ نے دیکھا کہ جو فیمیل ہیلتھ کا لنک ہے وہ ہمارے معاشرے کے ہر پہلو کے ساتھ آ کے ریلیٹ کرتا ہے. تو جہاں تک ہم میڈیکلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو سوشلی بھی اور کلچرلی بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم کیونکہ ایک کلچر ایک سوسائٹی میں ٹریڈیشنل سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ نارمز اینڈ کچھ ویلیوز ہیں, کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جیسے کہ ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جینڈر انیکویلٹی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کھانا ہے تو وہ لڑکا کھائے گا کیونکہ وہ وارث ہے. کچھ فیملیز میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, آلدو بہت ساری فیملیز میں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ان کے ساتھ کون سے اور پرابلمس ہیں اور ان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سہرش, آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اچھا دیکھیں سہرش, میں سمجھتا ہوں, جو میری رائے ہے, جو میری زندگی کا تجربہ ہے, ایک زمانہ ایسا تھا ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر یہ شعور آیا ہے. تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ایک جینڈر ڈسکریمنیشن کی جو آپ بات کر رہی ہے, یہ میرے خیال میں ابھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک عام سی بات ہے, ایک جو بیٹی ہوتی ہے
مطلب پہلے یہ کہا جاتا ہے یار بیٹا مطلب گھر کا ستون ہوتا ہے، اس کو مطلب زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اور مطلب زمانے کی مطلب شعور کے ساتھ ابھی ہر بندہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہے کہ جب تک آپ کی بیٹی یا آپ کی جو بہن ہے یا مطلب جو بھی گھر کے جو بچیاں ہوتی ہیں جو ان کی صحت کے ساتھ آپ کا پورے خاندان کا دار و مدار ہے۔ اور آج کل میں جو دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب جو ہے نا بیٹے سے بیٹی کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہے۔ دیکھیں بیٹی ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ایک پوری خاندان کی ضمانت ہوتی ہے، اس کی مطلب بہترین تربیت کی، بہترین صحت کی۔ اگر آپ اپنی مطلب بیٹی کو اچھی تربیت دے دو گے، اچھی تعلیم دے دو گے، اچھے اس کی صحت کا خیال رکھو گے، تو وہ ایک اچھی ماں بنے گی، اور آپ کے معاشرے جس کی وجہ سے آپ کا ایک اچھا معاشرہ جنم لے گا۔ معاشرتی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، نارمس اینڈ ویلیوز ہیں، پریکٹسز ہیں، ان سب کا لڑکیوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثرات ہوتی ہیں؟ اور آپ کیونکہ یہاں پہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے تو اس طرح کے کیسز گزر کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کس نوعیت کے آتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ جو فیمیلس آتی ہیں لائک میرے پاس آتی ہیں 35 کے ایج میں، 30s کے ایج میں، ارلی 30s بتائیں، 32 31، تو ان کے بچے ہوتے ہیں 4-5 اس طرح۔ تو پھر میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی، تو وہ کہتی کہ 17-18 والی ایج میں ہماری شادی ہوئی تھی، اور 30s کے ایج میں ان کے 5 بچے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹین ایج میں ہوتے تو خود جو ہے نا ہارمونل فیز میں سے گزرتے ہو، اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اتنی اسٹیبل نہیں ہوتی، اسی دوران پھر ہم ان کی شادیاں کراتے ہیں، ان پہ ایک رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں۔ پھر اب جب شادی ہوتی ہے تو فوراً ایک پریشر آتا ہے کہ آپ نے فوراً بچہ کرنا ہے، تو وہ ایک بچہ کرنا، ایک ماں کا رول پلے کرنا وہ ایزی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیمیلز پھر اسی ٹائم نہیں بھی چاہتی ہے، تو جب 2-3 بچے کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر سیویئر سائیکیٹرک النیسز میں جا کے پھر ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو ایک براؤن اینڈ ہیرس کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ مدرس میں جو ہے نا ڈپریشن کا ایک کاز جو ہوتا ہے نا کہ آپ کے 2 یا 3 سے چھوٹے بچے جو کہ 10 سال سے چھوٹے بچے اگر ایک مدر دیکھتی ہے نا صرف 3 بچے ہی، تو وہ ایک اسٹرانگ رسک فیکٹر ہوتا ہے اس کے ڈپریشن کا۔ اور اسی کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں اگر وہ مدر جو ہے اس کو سوشل سپورٹ بھی ساتھ میں نہیں ملتا، اگر وہ کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی ہے، ایگزیکٹلی فائنینشیل سپورٹ اس کو نہیں ملتا، ایموشنل سپورٹ نہیں ملتا انہیں 3 بچوں کے ساتھ، تو وہ ایک اٹ سیلف رسک فیکٹر ہوتا ہے ڈپریشن کا۔ تو یہ تو ارلی میرجز ہو گیا، فورسڈ میرجز ہو گئے ہیں۔ اب بہت ساری اس طرح کی پیشنٹس آتی ہیں میرے پاس کہ ہم کیا کریں، مطلب ایموشنل ہو کے ہم نے شادی کی لیکن اب ہماری بنتی نہیں ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں ہماری بنتی نہیں ہے، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، جب بچے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ نہ ایز اے مدر وہ صحیح رول پلے کرتی ہے، نہ وہ ایز اے وائف صحیح رول پلے کرتی ہے، اور خود اوپر سے سائیکیٹرک النیسز میں جاتی ہیں، تو پھر اس کی فنکشنل لائف کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایسی کچھ ٹپس بتائیں گی جو کہ وومن مینٹل ہیلتھ کو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اور ابھی جو فزیکل ہیلتھ جو ریلیٹڈ پرابلمس ڈسکس کیا ہے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں؟ جو خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ ان ٹپس کو یوز کر کے ان بیماریوں سے بچ سکتی ہیں یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتی ہیں، تو کچھ اگر ٹپس بتا دیں۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو، یعنی کہ سب کو جاننا مطلب اویئرنیس ہونا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں ایک ریئل بات ہے، میں جو بھی باتیں آج وہ کر رہی ہوں وہ ریئل، اور اسی طرح ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہیں وہ ایک مشین کی طرح کام کرتی ہیں گھر میں، صبح اٹھتی ہیں رات سونے تک بالکل مسلسل ایک کام میں رہتی ہے، ایک کام کرتی ہے اگلا کرتی ہے، گھر میں بھی کام کرتی ہے، چاہے وہ ورکنگ وومن ہو چاہے ہوم میکر ہو، بہت زیادہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتی ہے، سارا دن بچے بھی دیکھتی ہیں، گھر بھی دیکھتی ہے، باہر یہ جو مویشی وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، تو کنٹینیوسلی ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فیمیل کی بھی باڈی جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ مشین نہیں ہے، تو ایک ٹائم کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ مجھے کہہ رہی ہو کہ ٹپس کیا ہونے چاہیے، تو ان میں سب سے پہلے فیمیل کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا کام کر سکتی ہے، اس کا کتنا اسٹیمنا ہے، کہاں جا کے وہ بریک لے سکتی ہے۔ مطلب 24 گھنٹوں میں نا انسان کو
چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو بچہ ہو, بریک لازمی ہوتا ہے, وہ آپ کے برین کے لیے بھی اور آپ کے باڈی کے لیے بھی. تو پورا کنٹینیوسلی کام کرنے بیچ میں نا اپنے لیے بریک ضرور کرے, اس میں وہ نیپ لے لے, سوئے, اپنی سلیپ ویسے بھی 7 گھنٹے کی پوری کریں. نیوٹریشن پہ تو سر بات کریں گے کہ نیوٹریشن ہر جگہ فیمیل کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ فیمیل میں پریگنینسی میں جاتی ہے تو خون کی کمی ہو سکتی ہے, انیمیا ہو سکتا ہے, اور پھر menstrual ریلیٹڈ ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں. فیمیل کو پھر میں نے بتایا کہ مینوپاز میں جاتی ہے تو پھر ان کو زیادہ ڈائٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جس میں کیلشیم ہو گیا, وائٹامن ڈی ہو گیا. تو اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, ٹھیک ہے, بیلنس ڈائٹ رکھیں, اور سلیپ پوری کریں, ریسٹ کریں, دوسروں سے ہیلپ لے لیں. گھر میں کوئی بھی بندہ ہو, مطلب اس طرح نہیں کہ سارا کام اپنی ذمہ داری لے کے نا, گھر میں اگر کمبائنڈ فیملی ہے تو رولس ڈیوائڈ کر کے لے لیں. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی فیمیل پہ سارا کام آئے. اور پھر جو میں نے بتایا کہ النیسز جو ہوتی ہیں, جیسے بریسٹ کینسر ہو گیا, سروائکل کینسر ہو گیا, تو پر ایئر نا اپنا ضرور ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرائیں, جس میں اپنا تھورو ورک اپ کرائیں. تو ارلی ہم فیمیلز کیا کرتی ہیں, بیمار ہوتی بھی ہے تو اپنی چاہے فزیکل ہیلتھ ہو, مینٹل ہیلتھ ہو, وہ اگنور کرتی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ چلو خیر ہے, کام کرتی ہوں, سر میں درد, اپنی طرف سے سیلف پرسکرائب کیا, کوئی میڈیسن لیا, کچھ کیا, دیسی ٹوٹکا کچھ کر کے, وہ نہیں جاتی ہے. ارلی مطلب ریسرچز بھی یہ ہوئی ہے کہ فیمیل جو ہے نا جلدی ہاسپٹل نہیں جاتی. تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بھی فیل کرتی ہیں, اف شی از ناٹ فیلنگ ویل ادھر فزیکلی اور مینٹلی, تو اس کو اپنا رائٹ سمجھ کے ہاسپٹل جانا چاہیے, ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے, گائنی والوں کو دکھا دینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اپنا جو ریگولر چیک اپ کے لیے ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ جا کے اپنا تھورو ورک اپ لازمی کرانا چاہیے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہیں جو اسپیسیفکلی میں فیمیل ہیلتھ ریلیٹڈ دینا چاہتی ہوں. باقی ڈائٹ اور نیوٹریشن کا تو سر بتا دیں گے. بالکل سر, اسی کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی ڈائٹ اور کون سے, تو وہ تو بس اس کو 4 چاند لگ جاتا ہے. اگر اس نے 2 گھنٹے کام کرنا تو 4 گھنٹے کرے گی بغیر کسی تھکاوٹ کے. تو جو انکریجمنٹ کا جو فیکٹر ہے, خواتین کو خوش رکھنے کا جو فیکٹر ہے, وہ کیونکہ جب انسان زیادہ خوش رہتا ہے تو وہ مینٹلی بھی فزیکلی بھی ذرا فٹ رہتا ہے. ایکسرسائز تو کیونکہ ہمارے یہاں خواتین ویسے ہی گھر میں بہت زیادہ کام کرتی ہے, تو ایکسرسائز اگر نہ بھی کرے تو اتنا فرق نہیں پڑتا, آلدو کرنا چاہیے, ایک اچھا عمل ہے. یہ بتائیے گا کہ کتنا خواتین کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر وہ کوئی گھر کا چھوٹا موٹا کام بھی کر لیتے تو اپریسیشن کتنی ضروری ہے فیمیلز کے لیے, کیونکہ انزائٹی اور ڈپریشن اس سب چیز سے بھی نکالنے کے لیے. اور کون سے ایسے فروٹس ہیں, کون سے ایسے سبزیاں ہیں یا ایسے نیوٹریشنس چیزیں ہیں جو جی بی میں رچ ہے, جو خواتین لے سکتی ہیں اور ایک اچھی ہیپی اور ہیلدی لائف گزار سکتی ہیں. اس چیز کو میں بھرپور مطلب جو ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ عورتوں کے پاس زیادہ کام ہوتا ہے. اب اس میں جو آپ نے کہا نا, یقیناً یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ان کو کم از کم جو ہے نا, اور مجبوری ہے آپ کے پاس, مطلب اس کو مطلب کوئی اور سہولت نہیں دے سکتے, تو ان کو آپ اتنا تو کہہ سکتے ان کے کام کو سراہا تو جائے نا کم از کم. واقعی کوئی شک نہیں جی, آپ بتاوا بہت کام کرتے ہیں, واقعی ان کو تھوڑی سی ان کو دل کو مطلب ایک خوشی ملتی ہے نا, اس سے بندے کی وہ انرجیٹک ہو جاتا ہے, وہ مزید جو ہے اس کو کچھ کرنے کی اس کی ہمت آ جاتی ہے اور اس کو ایک توانائی ملتی ہے. ابھی دیکھیں آپ نے جو خوراک کی بات کی نا, میں نے پہلے بھی آپ سے ذرا میں نے عرض کیا تھا, ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہر قسم کے پھل ہیں. آپ کو ہر چیز پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ دیکھیں جو غریب سے غریب پہ گھر کے اندر ہمارے پاس 2 4 5 6 مرغیاں نہیں ہیں, اگر نہیں ہے تو ان کو پالنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. 5 6 مرغیاں پال کر جو ہے نا آپ کے پاس گھر کے آپ کے پاس انڈا ہو سکتا ہے, جو آپ کے لیے ایک بہترین مطلب ایک نیوٹریشنل آپ کے پاس مطلب فروٹ آپ کے گھر میں ہے. ایک آدھا مطلب جو ہے نا مطلب گائے ہر بندے کو رکھنا چاہیے ہر صورت پہ. 2 کنال زمین ہے تو بھی آپ ایک گائے رکھ سکتے ہو. آپ کے پاس فریش آرگینک دودھ آپ کے گھر میں میسر ہوگا, آپ کے پاس مکھن میسر ہوگا, تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بغیر پیسہ خرچ کیے اپنے کم وسائل کے اندر آپ ایک اچھا خوراک لے سکتے ہو. باقی آپ نے جو کہا, آپ کے پاس تمام فروٹ آپ کے پاس سیب سے لے سکتے, اور اتنے مطلب ان کے اندر مطلب ہر قسم کی وٹامن اور نیوٹریشن سے یہ بھرپور ہے. آپ سیب لے لیں, آپ اپنے مطلب جو ہے نا تول لے لیں, آپ انگور لے لیں, آپ بادام لے لیں, آپ اخروٹ لے لیں, کیا نہیں ہے ہمارے پاس. میری آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام مطلب جو ناظرین کو مطلب میں بتا دوں گا کہ ایک ایگریکلچر کے ساتھ میرا تعلق ہونے کے وابستگی سے
गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये कहते हैं ना, हमारे पास मतलब महंगाई है या हम गरीब, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम और महंगाई में एक बहुत दूर का मतलब वो है, कोई मतलब ताल्लुक ही नहीं है। मैं ये कहूँगा क्या नहीं हमारे पास देखें, मतलब अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो दूध घी हमारे अपने घर में हो सकता है। अच्छा, अंडा मतलब हमारे घर में हो सकता है, फल फ्रूट तो हमारे पास है ही, सब कुछ है। हमने खरीदना क्या होता है, आप खुद देख ले। आप खरीदना मतलब जो है ना, इस किस्म की कोई आपने चाय पत्ती रही और कुछ लिया। हम अपना बेहतरीन खुराक अपने घर बैठ के हम खा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती या मतलब लेक ऑफ अवेयरनेस या शऊर नहीं होने की वजह से हम वो चीज़ जो हमारी सेहत का जामिन है उनको हम बाहर बेचते हैं। बाहर से जो है ना वो इनऑर्गेनिक और नाक़िस चीज़ें लाकर अपने मतलब खुराक का हिस्सा बनाते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत नुकसानदेह वो है। लिहाजा जो है ना, ये आपने अच्छा खुराक, अच्छी सेहत के लिए हमें अपना मतलब जो खुराक हमारे पास कुदरत ने दिया है उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ तक मतलब औरत की मतलब ज़्यादा काम, उसको थोड़ी सी रिलैक्स, उसको मतलब रेस्ट मिलना चाहिए। और कोई नहीं तो थोड़ी सी कभी कभी उसको जो है ना आप बस आउटिंग पे आप ले जाकर भी उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप जो हम कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नहीं औरत का काम ही क्या है कि वो घर के अंदर उसको मतलब 2-4 बातें भी सुनाओगे तो उसको आप बस जितनी भी सहूलतें हैं ना वो भी उसका मतलब सेहत का हिस्सा नहीं बन सकती। उसकी ज़हनी खुशी जब तक नहीं हो तो जिस्मानी आपकी मतलब सेहत बन ही नहीं सकती है। ये अहम है और ये हमें करना चाहिए। अगर नहीं किया तो इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। वो यकीनन ये एक सेहतमंद मुआशरे के लिए ज़रूरी है। आप कोई मैसेज अगर देना चाहें? अच्छा, एक पॉइंट जो मिस हो गया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो ये है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जिस्ट करता है, जिसमें इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एग्जिस्ट करता है। फीमेल को उनके हस्बैंड जो है कुछ अंडर सब्सटेंस अब्यूज़ जाके मारता है, कुछ विदाउट सब्सटेंस अब्यूज़, इवन फिज़िकल वायलेंस एग्जिस्ट करता है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है फीमेल हेल्थ पे, फीमेल मेंटल हेल्थ पे। तो वो फिर फीमेल जो मेरे पास आती है जो वायलेंस का शिकार होती है, वो क्या करती हैं कि हस्बैंड और जो सास जो भी है उनको तो वापस कुछ नहीं कह सकती, तो वो अपना गुस्सा जो है ना डिस्प्लेस करती है अपने बच्चों की तरफ। फिर वो अपने बच्चों को वायलेंस करना शुरू करती है, बच्चों को मारना शुरू कर देती है। तो अब क्या हो गया कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है ना वो बच्चे इफ़ेक्ट हो जाते हैं वायलेंस का जो है, डायरेक्टली माँ की तरफ से बच्चे फिर सेवियर वायलेंस का शिकार, फिर उन बच्चों में साइकाट्रिक इलनेसेस आती है, साइकोलॉजिकल चीज़ें आती हैं, फिर उनको फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें चाहे कहीं पे भी कोई इस तरह वायलेंस का शिकार फीमेल मिलती है या किसी को पिक हो जाती है कि उस घर में वो फीमेल वायलेंस का शिकार है, तो हमें एटलीस्ट जो है ना अपनी तरफ से स्टेप उठाना चाहिए। एटलीस्ट आपको उनको इंटरफेयर भी करना पड़े तो समझाना चाहिए कि इस तरह वो ठीक नहीं है। फिर बहुत सारे तरीक़ों से अपने वायलेंस के अगेंस्ट वो फाइट कर सकती है वीमेन जो है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ख़ासकर फीमेल्स को ये देना चाहती हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आती है 80 to 90% फीमेल्स आती है। तो फीमेल साइकाट्रिक इलनेसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको थोड़ा भी फील होता है कि आप जो है चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप कोई और आपके मेंटल हेल्थ के लिए स्टेप नहीं उठाता है, तो आप अपने लिए मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे दें, स्टिग्मा को कम करें। जब फीमेल्स हेल्दी हो जाएंगी मेंटली तो फिर उनका पूरा ख़ानदान हेल्दी हो जाएगा। तो अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाएं, किसी के साथ ना शेयर लाजमी क्या करें, वेंटिलेट ज़रूर हुआ करें, चाहे वो उनकी बहन हो चाहे उनकी सहेली हो, किसी न किसी के साथ अपने इश्यूज़ शेयर किया करें। अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती, चाहे वो काउंसलर, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच सकती है, तो एटलीस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रही है, किसी चीज़ में से गुजर रही हैं, तो किसी न किसी के साथ शेयर किया करें, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको क्या सपोर्ट हेल्प मिल सकती है जी। बिल्कुल, शेयरिंग इज़ केयरिंग बेसिकली। अगर आप अपना वो जो भड़ास है वो अगर किसी पर नहीं निकाल सकते हैं, इवन वो किसी को सुना भी देते हैं, तो वो दिल का बोझ जो है वो कम हो जाता है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में कुछ नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने कहा।